جی ہم اب چلتے ہیں لیٹس گو کہ ہم پہلے سوال ارشد سلیم صاحب نے پہلا سوال بھیجا انہوں نے انگریزی میں ہے لیکن میں اردو میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ ان کا سوال یہ ہے، ارشد سلیم صاحب کہاں سے بھیجا ہے مجھے نہیں پتہ۔ وہ کہتے ہیں غازہ میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، اور کیا آر پیپل ہم لوگ زیادہ ہمیں توقع نہیں۔ اچھا سوال ہے۔ غازہ اور کشمیر، دیکھو بیٹا، پہلے پتہ نہیں آپ کی عمر کیا، میری عمر کافی ہے، میں بتا دوں گا آپ کو۔ پہلے میں آپ کو ایک معیشت کا ایک چھوٹا سا سمپل رول بتانا چاہتا ہوں، یعنی اس سے آسان رول آپ کو مجھے شعیب ہاشمی صاحب نے پڑھایا ہوا ہے تو اس لیے مجھے معیشت نہیں آتی ہے۔ آپ کی آمدن کیا ہے اور آپ کا خرچہ کیا ہے، یہ اصول گھر میں بھی ہوتا ہے، یہ اصول کمپنی میں بھی ہوتا ہے، یہ اصول ملک میں بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ کا خرچہ زیادہ تو آپ قرض لیں گے، جب آپ قرض لیں گے تو آپ قرض لیں گے اور آپ ویسے آئیں گے یہاں آپ نوٹ چھاپیں گے۔ تو جب نوٹ چھپتے ہیں اور نوٹ زیادہ چھپ جائیں تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، بیکاز زیادہ کاغذی ہوتے ہیں نوٹ، جو چیزیں لینے کے لیے وہ بڑھتی جاتی۔ اس رمضان میں دیکھ رہے ہیں نا آپ کیسے قیمتیں بڑھ رہی ہیں، بالکل یعنی گنڈے انینز 250 روپے۔ خدا کا خوف کریں، خدا کا، یہ بالکل اچھی چیز ہے، یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن ہے، لیکن وہاں ناقص مال ہوتا ہے اور جو چیزیں سستی ہونی چاہیے۔ تو آپ کا یہ سوال کہ کیا ہمارے لوگوں کو زیادہ ڈیزرو نہیں کرتے، میں پتہ، میں آپ کو جان ایف کینیڈی کی بات کراتا ہوں، جو امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے اور پھر اسیسینیٹ ہو گئے۔ مسلمان ہوتے تو ہم کہتے شہید ہو گئے۔ انہوں نے جب پریزیڈنسی کی، رومن کیتھلک تھے اور امریکن رومن کیتھلک، پہلا رومن کیتھلک پریزیڈنٹ تھا اور خوبصورت بڑے تھے، ویسے بھی شوقین مزاج بھی تھے، ان کے بعد باتیں نکلی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ مت پوچھو امریکہ آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے، مائی فیلو امریکن، میرے امریکنوں، یہ بتاؤ تم امریکہ کے لیے کیا کر سکتے ہو۔ جب تک میری قوم اور آپ کی قوم یہ طے نہیں کرے گی سوال کرنے سے پہلے کہ ہمیں کیا ڈیزرو کرتے ہیں، یہ جب تک نہیں طے کریں وہ کیا کر سکتے ہیں۔ اور میں آؤں گا اس ایک سوال پہ، اس کے اوپر۔ اب آپ نے کہا غازہ اور کشمیر، لیٹس ٹیک غازہ، ظلم ہو رہا، کون ڈینائی کرتا ہے؟ یعنی اسرائیل پلانٹ ہوا 1948 میں، جنگیں لڑی گئیں ایک سے زیادہ، یعنی 1973 کی جسے یوم کپور وار کہتے ہیں، وہ 3 ملک آئے، ایجپٹ بھی آیا، سیریا بھی آیا، جارڈن بھی آیا، وہ ہار گئے۔ غازہ میں فلسطینین ہیں، اور کچھ غازہ میں کچھ ویسٹ بینک میں ہیں، ان سے میں دل سے بات کرتا ہوں، عرب ممالک بھی تنگ ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا کون سے عرب ممالک ہیں جن نے تعلقات اسرائیل کے ساتھ نہیں بنا لیے ہوئے ریسنٹلی؟ اب ایوری بڈی ہے، ٹرکی کے پہلے سے، جارڈن کے بھی پہلے سے تھے۔ مجھے جو ظلم کے بعد یہ کہ فلسطینیوں نے بھی حملہ کیا، 7 اکتوبر ہوا، انہوں نے بندے مارے، یہ کہ وہاں تشدد ہوا، زیادتیاں کی خواتین، مجھے نہیں پتہ، اسرائیل اس کی بہت کر رہا ہے، لیکن انہوں نے بندے ناپ کے بھی لے آئے جو ہاسٹیج بنا کے لے آئے۔ ایک نتیجہ نکلا ہے جس سے بھاگا نہیں جا سکتا، اور وہ یہ ہے کہ وہ اوسلو ایکارڈز والی پرانی بات یہ کہ شاید اس ظلم کے بعد یہ کہ 2 اسٹیٹس بن جائیں، اسرائیل اور پیلسٹائن کی۔ لیکن مجھے ابھی یہ میں سوچ رہا ہوں کہ جتنا نقصان ہوا ہے، جتنی بمباری ہوئی ہے، جتنی تباہی ہوئی ہے، وہ پیسے کون دے گا ان کو کھڑا کرنے کے لیے؟ ان کے پاس تو کھانے کے لیے نہیں ہے۔ وہ جو جہاں لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، رفح جو کراسنگ ہے ایجپٹ کی طرف، وہاں ہیں
کون کرے گا ان کو پاؤں پہ کھڑا؟ اور یہ اسرائیل اور پیلسٹینین اسٹیٹ انشاءاللہ نہیں، زور بازو اللہ تو کرے گا برکت. دیکھیے یہ انشاءاللہ ماشاءاللہ جو ہم بات کرتے ہیں، میرے ایک عرب کلائنٹ ہوتے ہیں ڈاکٹر غیت فرام، فوت ہو گئے، سب نے فوت ہو گیا نا، موت برحق ہے افغان ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے نعیم، when a Saudi Arab says to something you say inshallah, it means perhaps، شاید. جب آپ اسے کوئی پرپوزل دیں یا کوئی پلان دیں کہ یہ کرنا ہے اور وہ کہ ماشاءاللہ ہی مینز نیور. سو ہمیں نہیں پتہ یہ جنگ اینڈ کیسے ہوگی، کتنی اور مار کھانی پڑے گی، مصیبتیں. دیکھیے میں یہ پتہ نہیں آپ کچھ لوگ خفا ہو جائے، چلو تھوڑے سے لوگ خفا ہو جائے. ہمیں جو آزادی ملی ہے اس میں ہوئی ہے خون خرابہ ہوا ہے آزادی کے لیے کم. جو لوگ ادھر سے آئے ادھر سے ادھر آئے ان پہ ظلم ہوا، جو ادھر سے ادھر جا رہے تھے ان کی لوٹ ہوئی. آ رہی آپ کے خیال میں صرف جو پاکستان آ رہے تھے ان پہ زیادتیاں ہوئی ہیں؟ سکھوں نے کی ہیں یا ہندوؤں نے کی ہیں؟ ہم نے نہیں کی ہیں. وہ اس میں ہم نے پردہ پوشی ڈالی ہوئی. آپ کو یہ پتہ ہے کہ اگر آپ شہاب نامہ پڑھیں تو اس میں ایک چیپٹر، بڑی مزدار کتاب، موٹی کتاب ہے، بڑی مزدار، اس میں کہتے ہیں کہ آزادی کے بعد، ہمارے پارٹیشن کے بعد بہت سے لوگ پنجاب سے بھارت گئے اور وہاں سے پٹواریوں سے مل کے کاغذ بنوائے کہ یہ وہاں زمینیں چھوڑ کے آئے، اور ان جعلی کاغذوں کے جو حقیقی تھے ان کے عوض ان کے عوض انہوں نے یہاں پراپرٹی لی. ایک میرے بزرگ کہا کرتے تھے کہ سب سے بڑی غلطی، خیر ہم سے کئی غلطیاں ہوئی ہیں، اگر آپ کبھی سوال پوچھیں کہ میری نظر میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ یعنی ان جیسا آدمی پہلے نہیں. اگر آپ نے نہیں پڑھی اسٹینلی والپٹ کی کتاب جنا آف پاکستان تو میری گزارش ہے کہ آپ اس کو ضرور پڑھیں، آپ کو عشق ہو جائے گا ان سے. سچ اے گریٹ مین. کیا ان سے غلطی ہوئی ہیں؟ ہاں ہوئی ہیں. اس کی دوسری طرف جو کتاب ہے عائشہ جلال نے لکھی ہوئی ہے، سول اسپوکس مین. ان کی ایک اور بڑی اچھی کتاب ہے سیلف اینڈ سوورینٹی. ویری گڈ رائٹر، ویری ویری نائس رائٹر. سو ہم دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے. یہ اونٹ کس پل بیٹھتا ہے. جو ملک ہوتے ہیں نا، دیکھو ناظرین، اگر چھوٹے ہو، میرے بچے ہو، میری بیٹی ہو، ملک کو اپنے فائدے ہوتے ہیں. جو چھوٹا ملک ہوتا ہے وہ عقل مند وہ ہوتا ہے جو اپنے فوائد بڑے ملک کے ساتھ ملا لے تو وہ کامیاب ہوتا ہے. ٹکرے مارنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جناب ارشد سلیم صاحب، کشمیر کا کیا ہوگا؟ بھائی وہ ہے، یہ سوال آگے آیا ہوا ہے، میں اس پہ عرض کروں گا، وہ بھی شاید آپ خوش نہ ہوں. یہی تھا جی پہلا سوال. ناظرین جو دو چار جو دیکھ رہے ہیں ابھی تک، اور میں حیران ہوں کہ کیوں دیکھ رہے ہیں. اگر آپ اپنے ٹی وی کے بائیں طرف دیکھیں یا دائیں طرف دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گی کہ آپ ہمارے سے بھیج سکتے ہیں اپنے سوال یوٹیوب پہ، انسٹاگرام پہ، اور ایک اور پہ بھی بھیج سکتے ہیں، اور فیس بک پہ بھیج دیں. چلیے دیکھ لیں گے، وہ بھی ہم پڑھ سکیں گے. اور میں دیکھ کے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم چنتے ضرور ہیں. مثلا آپ بہت ہی ڈاڈھا سوال پوچھیں تو میں کہوں گا اچھا مجھے مل لیں تو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں.